بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایماناً، ایمان کے ساتھ، حالت ایمان کے اندر، و احتساباً، اور ثواب کی نیت کے ساتھ، جو ثواب کے حصول کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے حالت ایمان میں رکھتا ہے، اس کے لیے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے پہلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب کے سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ دوسرے مقام پر صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، روزے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے، بس اگر تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ کوئی فحش بات نہ کہے اور نہ ہی وہ کوئی جہالت کی بات کہے۔ جو شخص روزے سے ہو نہ وہ فحش بات کہے گا، نہ ہی وہ جہالت کی کوئی بات کہے گا، اور اگر کوئی شخص، کوئی دوسرا شخص روزے دار سے لڑنے کی کوشش کرے یا اسے گالیاں دے، اسے گالی دینے کی کوشش کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو چاہیے کہ آگے سے جواب نہ دے، آگے سے اسے گالی نہ دے، آگے سے اس سے جھگڑے نہ، بلکہ آگے سے صرف ایک کلمہ کہہ دے، انی صائم، انی صائم، کہ اے بھائی میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو گالی نہیں دے سکتا، میں آپ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، میں آپ کے ساتھ جھگڑ نہیں سکتا۔ حضرات، اس حدیث کے اندر سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جو بندہ روزے سے ہو وہ تین کام ضرور کرے۔ پہلا کام کہ وہ کوئی فحش بات نہ کہے، کوئی گندی بات نہ کرے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ وہ کوئی جہالت کی بات نہ کہے، جہالت کا کلمہ اپنی زبان پر نہ لائے، اور اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ کسی سے لڑے جھگڑے نہ، کسی کو گالی نہ دے، بلکہ اگر کوئی دوسرا شخص روزے دار کو گالی دینے کی کوشش بھی کرے، لڑنے کی کوشش بھی کرے، تو اسے کیا کہا جائے؟ انی صائم، انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح روزے کی فضیلت کے اندر صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث موجود ہے، وہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ روزے دار کی اتنی اہمیت ہے، روزے کی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے وہ اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ مہک والی ہے، زیادہ خوشبودار ہے، کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اپنی جو روزے دار ہے یہ اپنی شہوت، کھانا پینا، گالی دینا، اس طرح کے برے کام کرنا، یہ سارے کام یہ کس لیے چھوڑتا ہے؟ میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار
جو روزے دار ہے وہ روزے کی وجہ سے یعنی میری وجہ سے کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بھوک لگ رہی ہے لیکن کھا پی نہیں رہا، سامنے ہر چیز موجود ہے لیکن کھا پی نہیں رہا، کیوں؟ روزہ رکھا ہے۔ روزہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، ایک اپنا فریضہ سمجھ کر، فرض سمجھ کر ادا کیا ہے، اس لیے روزہ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ اس شخص نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، اس کا اجر کوئی اور نہیں دے سکتا۔ بلکہ مزید فرمایا کہ انسان کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا اجر اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ایسے کام ہوتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا اجر دیتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ 700 گنا تک اجر دے دیا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا سوائے روزے کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سوائے روزے کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا اجر 700 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اور مزید فرمایا کہ یہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر میں خود ہی دوں گا، اس کا اجر کوئی لکھ بھی نہیں سکتا، اس کا اجر کوئی دے بھی نہیں سکتا، یہ اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے اور اللہ ہی اس کا اجر خود لکھیں گے، خود اس کا اجر دیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔